اچھا ہلالی صاحب، بوریا صاحب نے الیکشن کمیشن کی نیت کی بات کی ہے، لیکن نیت تو وزارتوں کی بھی کچھ خاص نظر نہیں آ رہی، کیونکہ الیکشن کمیشن اس سے پہلے بھی مشاورت میں گئے تھے. وزارت خزانہ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا جی نازک معاشی صورتحال ہے، ہم فنڈز نہیں دے سکتے. وزارت داخلہ میں گئے، انہوں نے کہا کہ امن عامہ کی صورتحال خراب ہے، اس وجہ سے ہم جو سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو پھر اب کیا ایسا ہوگا کہ یہ ساری وزارتیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں گی الیکشن کمیشن کو؟ اس لیے کہ جب لوگ کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کیا پاورز دیے ہیں الیکشن کمیشن کو. انہوں نے کہا ہے کہ جس قسم کی کولیبوریشن، کوآپریشن، اسسٹنس آپ کو چاہیے، جس کوئی بھی ادارہ ہو، انکار وہ نہیں کر سکتا، آپ کو ملے گا. انفیکٹ اگر وہ انکار کریں اٹس کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو دیکھیے کنٹیمپٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کورٹ سے بھی زیادہ. دیکھیے سیدھی بات ہے، آپ کو فوجی، آپ نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، لوگ چاہیے، افسر چاہیے، جو بھی ہیں آپ کو. انہوں نے 6 لاکھ کا فوج کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیتے. اوکے نو پرابلم. وہ کیا یہ کیا کہتے ہیں، رینجرز نے کیا کہا، پولیس نے کیا کہا؟ کوئی نہیں ہے ایک آدمی جو بندوق ویلڈ کر سکے، جو آ کے اس ملک میں ایک فری اور فیئر الیکشن کرائیں. اچھا پھر آپ کہتے ہیں میٹیریل سپورٹ اور فنڈز آپ جاتے ہیں، وہ ٹھوک کے نکال دیتے ہیں آپ کو. وہ ثناء اللہ تو کہتا ہے کہ 7 بلین کچھ ہمارے سے لے لو جا کے. ثناء اللہ منسٹر آف انٹیریئر سیز اکارڈنگ ٹو جو ایک رپورٹ میں نے پڑھا ہے، ہم 7 پتہ نہیں کیا دے سکتے ہیں، اور 60 جو باقی ہے وہ چیف جسٹس کے پاس چلے جائیں لینے کے لیے. یار یہ تو آئی ایم سوری، یہ تو ایک کنٹیمپچوس ریمارک ہے. میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جس نے تمہیں کہا ہے الیکشن کرائے ان سے جا کے پیسے لے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. وہ قسم کا کچھ کہنا چاہیے؟ آف کورس ناٹ. بالکل نہیں کہنا چاہیے. 2 بلین روپیہ ملک کے پاس نہیں ہے. دیکھیے یہ کہنے کی بات ہے، پلیز انڈرسٹینڈ اس کا کانسیکوینس کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کو بھی چھوڑ دیں، باہر سگنلز جاتے ہیں. یا IMF والے آپ کے خیال میں یہ کیا ہے انہوں نے؟ یہ کیوں نہیں آپ کو پیسے دے رہے ہیں؟ یہ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آر یو سیریس؟ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تم ایگزیکٹلی کہ اگلا گورنمنٹ جو آئے گا کیا یہ ایسے ہی باتیں کرے گا کہ تم نے وعدہ کیا کسی کے ساتھ جاؤ اسے پوچھے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لکھ کے لاؤ ان سے بھی کہ تم اس عہدے پہ پورا آؤ گے. وی ڈونٹ ٹرسٹ. وی ڈونٹ. دیکھیے پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جب آپ ایک ادارے کے ساتھ ایک قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آپ دوسرے کے ساتھ ویسے ہی بیہیویئر کریں گے اور پھر بار بار سوال پوچھنا چاہتے ہیں. You have to have a sense of responsibility. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش کیا الیکشن مؤخر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور کیا عمران خان کی گرفتاری کا کوئی پولیٹیکل گین بھی ملے گا PDM کو الیکشنز میں؟ نہیں I don't think so. بلکہ گین ہوگا عمران خان کو، ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ریونج چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں. یہ پھر بعد میں کہیں گے 5-10 سال بعد میں جدھر بھی یہ ہوں جیل میں یا جیل کے باہر، کہیں گے دیکھو میں نے عمران خان کو اریسٹ کروایا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے یہ سب اٹ از آل ریونج پالیٹکس. ان کے خون میں نہیں ہے فرینڈلی اپوزیشن، لوئل اپوزیشن. اس لیے یہ سسٹم جو ہے چل نہیں سکتا، مگر بہت ٹائم لگے گا. دیکھیے یہ سسٹم 1970 میں what did it show کہ آپ کا اپوننٹ آپ کا دشمن ہے اور کچھ نہیں، وہ آپ کا دشمن ہے. مجیب الرحمان آپ کا دشمن ہے. تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں دشمن ہے، دوسری طرف سے کہتے ہیں اسے بات کرو، اس کے ساتھ ملاپ کرو، اس کے ساتھ کولیبریٹ اور کوآپریٹ کرو. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں نہیں ہے ایسی چیز. اور ڈونٹ کال ہم یور اینیمی. آپ کا اختلاف کرتا ہے آپ کے پالیٹکس سے، گڈ، ہی از یور اپوننٹ، ہی از یور پولیٹیکل اپوننٹ. نہیں، یہ دشمن سمجھتے ہیں. اور دیکھیے ان کی حرکتیں بتاتا ہے کہ یہ دشمن ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں، ہم مانے لوگ جو سمجھ گئے اس ملک کو، ان کا مائنڈ سیٹ سمجھ گیا
یہ انہوں نے بھی کام کیا ہے اوریا صاحب نے لوگوں کے ساتھ, میں نے بھی, مجھے بھی 3-4 سال کا ایک ملا کہ ان کا ذہن پہچاننے کے لیے ایٹ دا ہائی لیول, ایٹ دا ہائیسٹ لیول, یہ تو آدھا ہاف دا ٹائم یہ ایک ایک کے خلاف پلاٹ کرتے ہیں, کس کو پکڑیں, کیسے جیل میں گئے, کس قسم کا سزا ملا. آپ نے تو سنا ہے ججز کو فون کر کے کہتے ہیں اور ڈالو اس کو, اور سزا دو, یہ بہت کم دیا ہے. ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں. ہم اپنے حالات کو اتنا برا کیا ہے کہ اب ہم جا کے پھنس گئے IMF کے پاس, دا لاسٹ ریزورٹ جو کہتے ہیں, دی آپشن, دا لاسٹ آپشن, ان کا ہم نے ڈکٹیشن لینا ہے. اس لیے کہ ہم نے اتنا برا کیا ہے اپنے اکانومی کے ساتھ کہ ان کا ڈکٹیشن لینا ہے. اور تو مان جاؤ, ڈکٹیشن لو ان کا. تم کیوں کہتے ہو لوگے, پھر کہتے ہو نہیں لوگے, تم کیوں لڑتے ہو ان کے ساتھ؟ یو آر موونگ دا گول پوسٹ. آپ نے کیا اگری کیا تھا؟ میں بار بار کہتا ہوں ان کے ساتھ آپ نے اگری کیا تھا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا, آپ نے اگری کیا تھا پر یونٹ الیکٹریسٹی ریٹ بڑھے گی, آپ نے کیا اگری کیا تھا کہ آپ فری فلوٹ ہوگا اس کا روپیہ کا. تو نہیں ہو رہا ہے نا. 295 بارڈر ریٹ ہے آپ کا اور 265 آفیشل ریٹ ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کے مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کریں. ہاں تو کیوں کہتے ہو کہ تم ایکسپٹ کرے ہو کہ فری فلوٹ آف دا ڈالر اور پھر تم فری فلوٹ نہیں ہونے دیتے؟ دوسری بات, آپ پتا کیا, یو آر ہیڈڈ فار واٹ. ایک چیز ہوتا ہے, سنا یہ ہے, اس کا نام ہے ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ. جب چیزیں ہاتھ سے آپ کے نکل گئے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ آپ کچھ بھی چاہیں خریدنے کے لیے, وہ کہیں گے پیسے لاؤ. آپ کے پاس ریمیٹنسز ہیں اور ایکسپورٹس ہیں, بس اس کے زیادہ آپ کے کچھ نہیں ملے گا. اور ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس آپ فیول پہ خرچیں گے, ایڈیبل چیزوں پہ خرچیں گے, اور کس چیز پہ خرچیں گے؟ میڈیسن پہ. اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کچھ چلانے کے لیے. را مٹیریل جو امپورٹ کرنا ہے آپ کو آپ کی اکانومی چلانے کے لیے, اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہے. یو آر ہیڈڈ فار ڈیزاسٹر. اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, یہ لوگ جن کو اکنامک سے بات کچھ آتا نہیں ہے, یہ کیوں نہیں جا کے ان دونوں ایکسپرٹ سے پوچھتے ہو؟ کال دیم, آسک دیم. کیا ہم ٹی وی پہ آ کے ان لوگوں سے سننا کہ اکنامک سے بات کچھ آتا نہیں ہے, یہ کیوں نہیں جا کے ان دونوں ایکسپرٹ سے پوچھتے ہو؟ کال دیم, آسک دیم. کیا ہم ٹی وی پہ آ کے ان لوگوں سے سننا